اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ حدیث مبارکہ ہے انا للہ تعالی ملکا وعطاء سمع العباد فلیس من احد یصلی علی الا ابلغانہا وانی سألت ربی ان لا یصلی علی عبد صلاۃ الا صلی علیہ عشر امثالہا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پاک میرے دربار میں پہنچا دیتا ہے، اور میں نے اپنے رب کریم سے سوال کیا کہ مولا کریم، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس حدیث مبارکہ سے فرشتوں کے دور دراز سے سن لینے کی صفت کا ثبوت ملتا ہے، اور بعض کاملین نے یوں بھی فرمایا، جیسے شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری قدس العزیز نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دور دراز سے سننے اور پہچاننے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک دور سے سننے والا نہیں بنا سکتا؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابو درداء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اور جو بندہ جہاں بھی ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ فرمایا، ہاں، بعد وصال بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ حرام کر دیے ہیں، یعنی وہ صحیح سلامت رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ فرمائیے جو لوگ آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ تو فرمایا، محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جب میرا وصال ہوگا تو وہ مجھے ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا، حالانکہ میں مدینہ منورہ میں ہوں گا اور میری امت مشرق و مغرب میں ہوگی۔ اور فرمایا، اے ابو امامہ، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو، ساری دنیا کو میرا روضہ مقدس میں کر دے گا، اور میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں گا اور ان کی آوازیں سن لوں گا، اور جو مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس ایک درود پاک کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم شفیع اعظم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک میرے دربار میں پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود پاک جو پڑھتے ہیں تو میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تیری عطا عطائے حق، تیری رضا رضائے حق، وحی خدا ہے تیرا کلام، تجھ پہ درود اور سلام، فالحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ چند ایک حدیثیں تھیں حضور کی سماعت کے حوالے سے کہ حضور جانتے بھی ہیں اپنی امتیوں کو، دیکھتے بھی ہیں، اور ان کا درود پاک سنتے بھی ہیں۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا زمین اور آسمانوں کے درمیان روک دی جاتی ہے، جب تک تو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے اوپر نہیں جا سکتی۔
اور بعض اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، جس مجلس میں سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو کہ آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث پاک کی شرح میں بعض عشاق نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الطیب الطیبین اور اطہر الطاہرین ہیں، لہٰذا جب کسی مجلس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف ہوتا ہے اور درود پاک پڑھا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک کی وجہ سے وہ مجلس معطر ہو جاتی ہے اور اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور اولیاء کرام جنہوں نے ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے وہ بھی اس پاکیزہ خوشبو کا ادراک کر لیتے ہیں جیسا کہ فرشتے کر لیتے ہیں۔ اور بعض اولیاء کاملین جب اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیارے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ان کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی ہے جو کہ کستوری اور عنبر سے بھی بہترین ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذوق و وجدان دنیا کی حرص و ہوس کی وجہ سے بدل چکے ہیں، اس لیے ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ جیسا کہ وہ مریض جس کو صفرا کے غلبے کی وجہ سے ہر میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے تو وہ کڑواہٹ اس میٹھی چیز میں نہیں بلکہ مریض میں موجود ہوتی ہے، یوں ہی یہ حجاب ہماری طرف سے ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں ذوق و وجدان سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم روح العالمین شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ وہ صدقہ کر سکے تو وہ یوں کہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو یہ اس کا صدقہ زکوٰۃ ہوگا۔ اور فرمایا، مومن نیکی سے سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت تک پہنچ جائے۔ سیدنا نور صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا سرور دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کیا کرو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا لو، اور مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لو، اور ایک حج و عمرہ کر لو۔ یہ فرما کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی۔ سیدۃ النساء ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ میں اس قلیل وقت میں نہیں کر سکتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، عائشہ جب تو قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو نے گویا قرآن کریم ختم کر لیا، اور جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑھے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گے، اور جب تو مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نے حج و عمرہ کر لیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نے حج عمرہ کر لیا۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، اور جب سب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میری عزت دربار الہی میں سب بنی آدم سے زیادہ
ہوگی، اور میں فخر سے نہیں کہتا، میرے ارد گرد 1000 خادمین پھریں گے جیسے کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے کہ اور آسمان کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ ہے، اور جب تک کوئی بندہ مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ حجاب اور پردے کے درمیان رہتی ہے، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ حجاب، وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا اوپر کی طرف مقبولیت کے لیے چڑھ جاتی ہے۔ سیدنا نور صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لو۔ دربار نبوت میں عرض کیا گیا، حضور مسافر کا پیالہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسافر جب ضرورت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ پانی اس پیالے میں ڈال دیتا ہے، ازاں بعد اگر اسے ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پی لیا، ورنہ پانی کو گھرا دیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، بلکہ جب دعا مانگو تو اس کے شروع میں بھی مجھے رکھو، اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب رب العالمین سے دعا مانگو تو بغیر وسیلہ کے نہ مانگو، بلکہ بار بار اس کے دربار میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرو اور درود پاک پڑھو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو پہلے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اس کے کرم کی سے یہ بات بعید تر ہے کہ اس سے 2 دعائیں مانگی جائیں تو وہ ایک قبول کر لے اور دوسری کو رد کر دے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ درود پاک بھی ایک خود درود پاک جو ہے نا، یہ بھی ایک دعا ہے، اور بزرگان دین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر عبادت مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی ہو سکتی ہے سوائے درود پاک کے۔ درود پاک کبھی جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ درود پاک دعا کے ساتھ مل جائے تو اللہ کریم ہے، رحیم ہے اور فضل و کرم کرنے والا ہے، تو اس کی امید سے نا امید مت ہو کہ وہ آپ کا درود پاک جو ہے پڑھا ہوا وہ قبول کر لے گا اور اس سے دعا کو الگ کر دے گا، بلکہ اس درود پاک کی برکت سے وہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ ہاں اگرچہ اس کا انجام، اس کا رنگ کسی بھی طریقے سے ظاہر ہو، اللہ پاک ہمیں حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا روک دی جاتی ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، تم مجھ پر اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار درود و سلام پڑھا گویا اس نے آزاد غلام کیا، ایک غلام جو ہے نا اس کو آزاد کیا۔ سیدنا نور صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے اسے پھر عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے مزین کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے مزین کرو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، اس کو میری خواب میں زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔
اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین درجے مخصوص کر رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو درود پاک اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی شخص بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک بہت چھوٹی اور بہت پیاری حدیث، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا وضو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ دعا جو کہ دو درودوں کے درمیان ہو وہ رد نہ کی جائے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ پاک ان احادیثوں کو سمجھنے کی اور ہمیں حضور کے ساتھ سچی پکی محبت رکھنے کی اور ان کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔